مفتی صاحب امامت کے لیے امام کو کیسے نیت کرنی چاہیے؟ بس یہی نیت ہوتی ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں، جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی اقتداء کی بھی نیت کر رہا ہوں، تو بس یہی نیت ہے۔ باقی نماز کی نیت تو ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہوں یا عصر کی پڑھا رہا ہوں۔ جب آپ پڑھانے کی نیت کر لیتے ہیں تو مقتدیوں کی نیت خود ہی ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کیا اس قسم کی کوئی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے؟ عبد المعز کوہاٹ سے۔ دیکھیں یہ حدیث مختلف کتب کے اندر موجود ہے اور بہت سے حضرات نے اس کو موضوع قرار دیا ہے، کچھ نے ضعیف قرار دیا ہے، کچھ نے حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ اس پوری تحقیق کا یہ ہے کہ یہ حدیث نہ تو صحیح ہے اور نہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ بہرحال یہ حدیث مختلف کتابوں میں موجود ہے، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، تو ان سارے طرق کو اگر جمع کیا جائے تو یا تو یہ حدیث بہرحال ضعیف ہوگی یا حسن لغیر ہی بن جائے گی، لیکن علی الاطلاق اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ من گھڑت اور موضوع حدیث ہے۔ لیکن اس طرح کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے جو بھی ضعیف حدیث ہو اس کے بارے میں وضاحت کر دینی چاہیے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، ان کے جو مناقب ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، وہ صحیح احادیث کے اندر، متفق علیہ احادیث کے اندر، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بکثرت موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سر فہرست ہیں کہ جن کا ذکر، جن کی فضیلت، جن کے مناقب صحیح احادیث میں سب سے زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں یہ تک بتایا گیا ہے کہ صحیح روایات میں سب سے زیادہ جس صحابی کی فضیلت صحیح روایات سے مختلف صحیح روایات سے ثابت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اتنی احادیث صحیح احادیث سے ثابت ہیں، تو جو ضعیف اور اس طرح کی احادیث ہیں اس کا اگر سہارا نہ بھی لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر لیا بھی جاتا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ تب بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ حرام اس کو کہا جاتا ہے، حرام اور مکروہ تحریمی دونوں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کرنا منع ہوتا ہے، لیکن حرام اس ممنوع چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی حرمت کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی جیسے لا تقربوا الزنا، اب زنا حرام ہے، اور حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے اس کا حرام ہونا، اور قرآن کی جو آیت ہے وہ دلیل قطعی ہے۔ مکروہ تحریمی اس ممنوع چیز کو کہا جاتا ہے جس کی حرمت جو ممنوع ہو لیکن اس کی حرمت کسی دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے خبر واحد ہے حدیث، اس سے ثابت ہو، اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے حرام اور مکروہ تحریمی برابر ہوتے ہیں۔ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کام کا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ فرق اس میں عقیدے کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ حرام کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور جو مکروہ تحریمی کا منکر ہوتا ہے وہ اس کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ مکروہ تنزیہی کا درجہ اس سے بھی کم ہوتا ہے کہ اس کو خلاف اولا قرار دیا گیا ہو، اس کو یہ قرار دیا گیا ہو کہ یہ ناپسندیدہ ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں قرار دیا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، البتہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو گناہ اس کو نہیں ہوگا، سزا اس کو نہیں ہوگی کوئی، لیکن بہرحال ایک جائز کام، ایک ہوتا ہے جائز کام، ایک ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا ہے شریعت نے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں، اگر اس کو آپ اردو میں آسانی سے ڈیفائن کرنا چاہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کام آپ کے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کام آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کہیں کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو فرق ہے نا دونوں کی تعبیر میں۔ تو مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہوتا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہیے، آسان الفاظ میں، عوامی زبان میں۔ باقی اس کی جو علمی تعبیر ہے وہ عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔